اور اب آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس جاری ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں، اور یہ اس وقت کہتے تھے، نعرے لگاتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، ہم تو اس ملک کی بات کر رہے تھے۔ جناب اسپیکر، اب بھی آپ نے ایک بار نہیں، آپ نے یہاں سے کئی بار مذاکرات کی کال دی، کمیٹی بنی، مرحوم عرفان صدیقی صاحب اس کے ممبر تھے، انہوں نے اس عمل کو سیبوٹاج کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ان کی جو سلیکٹیو میموری ہے اور ان کی جو سلیکٹیو موریلٹی ہے، میرا سب ٹھیک ہے، تمہارا سب برا ہے، یہ اس ملک میں نہیں چلے گا جناب اسپیکر۔ اور الیکشنز میں آنا چاہتا ہوں، بائی الیکشن کے اندر ان کی جماعت نے بوائیکاٹ کیا جناب اسپیکر۔ جو رنگ سے باہر تھا، جو میدان میں کھیلنے نہیں آیا، اس کو تنقید کا بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بائی الیکشنز پہ بات کرے۔ اس سیاسی عمل کا حصہ بننے سے انہوں نے انکار کیا۔ الیکشن سے بوائیکاٹ کا فیصلہ ان کی اپنی پارٹی کا تھا۔ اب الزام لگانا، دھاندلی کا شور مچانا، تو میں آج بابر نواز خان کو جو ہری پور سے ایم این اے الیکٹ ہو کے آیا، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس نے جو الیکشن لڑا ہے، اس نے پوری دنیا کے سامنے بطور سیاسی ورکر کے، اس کے سامنے ایک بہت بڑا سیاسی خاندان تھا، اس کے سامنے خیبر پختونخوا کی حکومت کے ریسورسز تھے، حکومت ان کی، پولیس ان کی، ایڈمنسٹریشن ان کی، گراؤنڈ لیول پہ لوگ ان کے، مگر بابر نواز خان ان سے جیت چھین کے لایا ہے اور آج یہاں پہ اس نے حلف لیا ہے، ہم اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب نے بات کی، میاں محمد نواز شریف کو اس ملک کی اعلیٰ عدالتوں نے اپنے ماضی کے غلط فیصلوں کی تصحیح کی، میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں اس پر عدالتی ریلیف ان کو ہائیسٹ کورٹ سے ملا، اور ان کی اپنی کابینہ نے، جب میاں نواز شریف صاحب نے باہر جانا تھا، ان کی اپنی کابینہ نے فیصلہ کیا۔ آج یہ اس پر تنقید کرتے ہیں تو ان کو اپنے طرز عمل پر تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے، تھوڑا اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ اور جناب اسپیکر، یہ اگر دھاندلی کا شور کرتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے لیگل کاغذ کدھر ہیں؟ ٹرائبیونل کے لیے تم نے کیا کیس تیار کیا ہے؟ ہم جتنے ادھر بیٹھے ہیں ہمارے اوپر بھی یہ الزامات لگاتے تھے۔ میرے اپنے کیس میں میرے خلاف جو پی ٹی آئی کا امیدوار تھا وہ 25 دفعہ کورٹ سے بھاگ چکا، ایڈجرنمنٹس لے چکا، میڈیا پہ بیٹھ کے فارم 47 کرتے ہیں اور عدالتوں میں جاؤ تو یہ دوڑ لگا دیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ہے ان کا دورہ معیار، یہ ہے ان کے ڈبل سٹینڈرڈز کہ میڈیا پہ شور مچاؤ، فارم 47 اور جب عدالت کہے کہ دستاویزی ثبوت لے کے آؤ تو یہ ایڈجرنمنٹ تاریخ پہ تاریخ لیتے ہیں۔ جناب اسپیکر، I just wanted to set the record straight۔ اور الیکشن کے بارے سے میں اتنا کہوں گا کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ ان کا جو رویہ تھا الیکشن کے دوران، ہمارا بوائیکاٹ ہے، ہم الیکشن نہیں لڑ رہے، مگر یہ ہمارے مخالف امیدواروں کے ساتھ مل کے پوری کیمپینز چلائیں سوشل میڈیا کے اوپر، میڈیا کے اوپر، گراؤنڈ کے اوپر، اور اس کے باوجود ان کو شکست فاش ہوئی۔ سیاست میں کبھی بوائیکاٹ نہیں ہوتا جناب اسپیکر، آپ سے بہتر اس بات کو کوئی نہیں جانتا۔ اپنی سیاسی غلطی کو چھپانے کے لیے اس ہاؤس کو دوش دینا، آپ کو دوش دینا، میاں نواز شریف کو دوش دینا قابل مذمت ہے اور ایک شرمناک عمل ہے ان کا۔ آخری بات میں یہ صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ہر چیز میں قول و فعل میں تضاد ہے۔ ان کے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو آج فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں، فیلڈ مارشل کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور انڈیا میں لائکس ملتے ہیں، افغانستان میں لائکس ملتے ہیں، کچھ ممبر یہاں بیٹھ کے کہیں گے ہمارا ان اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں۔ جناب اسپیکر، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ مل کے کھیلتے ہیں، ان کی پوری آشیرواد ہے، پوری بیکنگ ہے ان اکاؤنٹس کی۔ تو میں اس کی مذمت فلور آف دا ہاؤس کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے کیمپین شروع کی ہے وہ قابل مذمت ہے، ہر پاکستانی اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور ان کو سوشل میڈیا کی فیلڈ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ منہ کی کھانی پڑے گی۔ بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر طارق فضل۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر اظہار خیال کر رہے تھے، جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت جاری ہے۔